سویڈن میں قرآن کریم کی بےحرمتی کے خلاف مسلم دنیا سراپا احتجاج، کئی ممالک میں مظاہرے، بغداد میں ہزاروں افراد کا سویڈن سفارتخانے کے باہر احتجاج اور توڑ پھوڑ، سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، ایران میں بھی سویڈن کے سفارتخانے کے باہر مظاہرہ، گناہوں فعل پر اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب، ضروری اقدامات سے متعلق اجتماعی موقف اپنایا جائے، سویڈن میں قرآن کریم کی بےحرمتی پر یورپی یونین کا رد عمل سامنے آ گیا، قرآن کریم کی بےحرمتی کا عمل مسترد، کہا عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں، واقعہ جارحانہ بے عزتی پر مبنی اشتعال انگیزی کا واضح عمل ہے، عمل کسی بھی طرح ہماری رائے کا عکاس نہیں۔ سویڈن واقعہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری اور توہین ہوئی، مولانا فضل الرحمان کی گھناؤنے عمل کی بھرپور مذمت، کہتے ہیں امت مسلمہ کے دینی اور روحانی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، واقعہ تصادم، انتشار اور عالمی سطح پر امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتا ہے، عالمی برادری امن و امان کی صورتحال کو کشیدہ بنانے والے عناصر کو کٹہرے میں لائے۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بےحرمتی پر انتہائی دکھ ہوا، ناپاک جسارت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت سویڈن کے سفیر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرائے، مسلمانوں کے جذبات کو بھرپور ترجمانی کی جائے، حکمرانوں کا نرم رویہ امت کے جذبات کے لیے درست ترجمانی نہیں، اسلاموفوبیا مغرب میں کینسر کی طرح پھیل رہا ہے، مسلم دنیا مل کر لاہ عمل تشکیل دے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی، سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات کے لیے درخواستیں طلب کر لی، ہر درخواست پر پارٹی سربراہ کے دستخط اور سیاسی جماعت کے ہیڈ آفس کا پتہ ہونا ضروری، درخواستوں کے ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 206 منسلک حلف نامہ لازمی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے 19 جولائی کے بعد ملنے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرکاری دورے پر جاپان پہنچ گئے، پاکستان کے سفیر رضا بشیر تارڑ اور جاپانی وزارت خارجہ کے حکام نے استقبال کیا۔ بلاول بھٹو جاپانی وزیر اعظم اور ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے، دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو ایشیائی ترقیاتی بینک انسٹی ٹیوٹ میں خطاب کریں گے۔ کوشش ہے بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، وفاقی وزیر خورشید شاہ کی آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کوشش کریں گے الیکشن میں دوسری پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، ملک کی معیشت خطرناک اژدہا بن چکی ہے، معیشت کو درست کرنا بڑا چیلنج ہے، سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہوگا، اعتماد ہوگا تو ہم اس خراب معیشت کو درست کر سکیں گے۔ عوام پر 415 ارب روپے کے نئے ٹیکس نافذ، حکومت نے فائنانس ایکٹ 2023-24 لاگو کر دیا، ڈیزل، کھاد، بچوں کا دودھ، گاڑیاں، اسپیئر پارٹس مزید مہنگے ہوں گے، ماہانہ 2 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح میں 2.5% اضافہ، سالانہ 24 لاکھ سے آمدن پر انکم ٹیکس میں 2.5% اضافہ، قابل ٹیکس اشیاء کی غیر رجسٹرڈ لوگوں کو سپلائی پر سیل ٹیکس کی شرح 3 سے بڑھا کر 4% کر دی گئی، بچوں کے 500 روپے مالیت کے دودھ کے ڈبے پر سیل ٹیکس 5% سے بڑھا کر 6% کر دیا گیا۔ سیمنٹ، سگریٹ، اسٹیل، آئل مارکیٹنگ، پیٹرولیم گیس پر بھی ٹیکس نافذ، 2000 سی سی سے بڑی گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیکس نافذ ہوگا، پراپرٹی خریدنا اور بیچنا بھی مہنگا ہو گیا، بینک سے 1 لاکھ روپے نکلوانے پر 600 روپے دینا ہوں گے، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ پر بیرون ملک شاپنگ پر 5% اضافی ٹیکس عائد ہوگا، ادویات ساز اور سپلائرز کو ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی۔ بڑی آمدن پر سپر ٹیکس نافذ، 50 کروڑ روپے زائد آمدن پر 10% سپر ٹیکس، 40 سے 50 کروڑ روپے کمانے پر 8% ٹیکس لگ گیا، 35 سے 40 کروڑ روپے آمدن پر ٹیکس 4% سے بڑھا کر 6% کر دیا گیا، 30 سے 35 کروڑ روپے آمدن پر 4% سپر ٹیکس نافذ ہوگا، 20 سے 25 کروڑ روپے آمدن پر 2% سپر ٹیکس دینا ہوگا، 15 سے 20 کروڑ روپے کمائی پر 1% سپر ٹیکس لگے گا۔ عید قرباں کا آخری روز دعوتوں اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا،
مہمانوں کی خوب آؤ بھگت، گھر گھر چٹپٹے کھانوں کی تیاری، کہیں بریانی، کہیں پلاؤ گوشت، کہیں مٹن قورمہ سے تواضع۔ باربیکیو کی بھی محفلیں سجیں، شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریحی مقامات پر موج مستی بھی کی۔ لاہور چڑیا گھر میں شہریوں کا رش، بچے دل پسند جانور دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتے رہے۔ گریٹر اقبال پارک میں عوام کا جوش و خروش دیدنی۔ عید کی چھٹیوں پر پہاڑی علاقوں میں سیاحوں کی انٹری، سیاحوں کا ایبٹ آباد کے خوبصورت مقام شملہ پہاڑی کا رخ، بچوں کی سلائڈنگ اور اونٹ کی سواری۔ ملکہ کوسار مری میں سیاحوں کا رش، انتظامیہ نے گاڑیوں کا داخلہ عارضی طور پر بند کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں مری جانے والے شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے، شہریوں کو ٹریفک کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہی دی جائے۔ گوشت کھائیں مگر احتیاط سے، لاہوریوں کو عید پر زیادہ گوشت کھانا مہنگا پڑ گیا۔ شہری معدے کے انفیکشن کا شکار، عید الاضحیٰ پر ہزاروں افراد کو گیسٹرو اور ڈائریا ہو گیا۔ 2 روز میں شہر کے 6 بڑے اسپتالوں میں 3000 مریض رپورٹ، جناح اسپتال میں 400، سروسز اسپتال میں 300 مریض لائے گئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے عید پر زیادہ گوشت کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عید قربان پر ملک میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی، وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز اور ضلع انتظامیہ کی کاوشیں قابل ستائشیں۔ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں اور انتظامیہ کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے انتظامیہ کی آواز پر لبیک کہا اور تعاون سے یہ سب ممکن بنایا۔ شیخ پورہ انتظامیہ کی سنگ دلی، عید قربان پر صفائی پر معمور مزدوروں کو معاوضہ نہ دیا۔ مزدوروں کا معاوضہ نہ لینے پر میونسپل کارپوریشن آفس کے سامنے احتجاج، سڑک بند ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے انتظامیہ وقت پر معاوضہ ادا نہیں کر رہی، بچے گھروں میں بھوکے مر رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ پنجاب بھر کے پرائیویٹ اسپتالوں میں صحت کارڈ پر دل کا مفت علاج بند۔ اسٹیٹ لائف کے مراسلے کے مطابق کارڈیالوجی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے مکمل رقم کا 30% دینا ہوگا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں اسٹیٹ لائف سے نیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، صحت کارڈ کے ثمرات اصل حقداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا احسن اقدام، گورنر ہاؤس سے مستحقین میں راشن بیگز اور گوشت کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں گورنر سندھ نے جو کچھ کیا وہ ایم کیو ایم کا شیوا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہم پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ کامران ٹیسوری سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے جس طرح شہر کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں اسی طرح یہاں کے راستے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ شہر میں سمندر ہے مگر یہاں پینے کا صاف پانی نہیں، کراچی کے پاس بجلی اور روزگار نہیں۔ امریکہ اور میکسیکو میں شدید گرمی، زندگیاں نگرنے لگی، ہیٹ ویو سے 120 سے زائد افراد ہلاک۔ امریکی جنوبی ریاستوں میں شدید گرمی کی لہر سے 14 افراد ہلاک۔ میکسیکو میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ گیا، کئی علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل، ہلاکتوں کی تعداد 112 سے بڑھ گئی۔ 64% اموات امریکی ریاست ٹیکساس کی سرحد کے ساتھ موجود ریاست نیو ویلون میں ہوئی۔